بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم نوح میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا، اس نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں بھی نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تمہیں نصیحت کر رہا تھا۔ یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت اور صبر ختم ہو گیا ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے رحموں میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر میں فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں سب سے زیادہ طویل عمر پائی۔ اس کے باوجود نہ آپ علیہ السلام کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ علیہ السلام ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ علیہ السلام کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ علیہ السلام کو اس قدر ایذائیں دیں کہ وہ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ علیہ السلام شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب وہ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبریہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کچھ 100 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کیا، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ علیہ السلام کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ باوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہی ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔
یہ معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی رحلت پر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔